السلام علیکم دوستوں، میرا نام ہے حذیفہ اور ہم آج کرنے والے ہیں ایک بہت اہم ٹاپک پر بات۔ آپ نے اکثر یہ دیکھا ہوگا نا کہ جب بھی کسی کے یہاں شادی ہوتی ہے یا کسی کے یہاں کوئی فنکشن ہے، کچھ بھی ایسا ایونٹ ہو رہا ہے جسے مصروفیات ہیں، کوئی ذمہ داریاں ہیں، کچھ کام ہیں، تو اس جگہ پہ اس ماحول میں بہت کم ایسے لوگ ہوتے ہیں جو نمازوں کی پابندی کر پاتے ہیں۔ اب ایسے ماحول میں اگر کوئی انسان آئے نا اور کہہ دے آ کر کے کہ یار نماز کا وقت ہو رہا ہے، مجھے جانا ہے نماز کے لیے، تو قوم ایسی تعجب سے دیکھتی ہے اس کو کہ پتہ نہیں ایسا کون سا غلط کام کہہ دیا ہے اس نے، ایسا کون سا غلط بات کہہ دیا ہے اس نے جو مناسب نہیں ہے اس ماحول کے حساب سے۔ لوگ اس طریقے سے ٹریٹ کرتے ہیں جیسے کوئی گناہ والی بات کہہ دیا ہو کسی انسان نے۔ آپ کسی سفر میں جا رہے ہو، سفر میں جانے سے پہلے کسی نے کہہ دیا کہ نماز کا وقت ہو گیا، نماز پڑھ لیتے ہیں، تو ایک دم نا بے چینی ہو جائے گی کچھ لوگوں میں کہ یار یہ کیا بات کرنے جا رہا ہے، ماحول کے حساب کی بات نہیں ہے یہ تو۔ یا کوئی فنکشن ہے، کوئی شادی ہے، تو لوگ جتنا مصروف ہوتے نہیں اتنا دکھاتے ہیں، اور اگر کوئی بات کہتے ہیں نماز کے لیے تو کہتے ہیں کہ بعد میں پڑھ لیں گے، قضا پڑھ لیں گے۔ اتنا آسان ہے کہ نماز کو چھوڑنا؟ کیا اتنی ہلکی چیز ہو گئی ہے نماز کہ آپ کوئی بھی مصروفیات کے لیے، لوگوں کی خوشی کے لیے اللہ کو ناراض کرنے جا رہے ہیں؟ ہمارے نبی کی حدیث ہے کہ کافر اور مومن کے بیچ میں فرق جو قائم کرتی ہے نا، وہ نماز قائم کرتی ہے۔ اگر آپ بڑی آسانی سے نماز کو قضا کر دے رہے ہیں، آپ کے دل میں کوئی خوف خدا نہیں ہے، آپ ڈرتے ہی نہیں اللہ سے، آپ کہتے ہیں بس ہیں کہ ہاں اللہ کا ڈر لگتا ہے، مگر ڈر ہی نہیں ہے اللہ کا، ورنہ دنیا والوں کی خوشی کے لیے اللہ کی خوشی کو تھوڑی چھوڑتا ہے کوئی۔ تو یہ بہت بڑی خامی ہوتی جا رہی ہے معاشرے کے اندر میں۔ ہمارے نبی کی حدیث بھی ہے جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ نبی کا فرمان ہے کہ اسلام جب آیا تو اپنے اجنبی دور میں تھا، لوگوں نے پہچانا نہیں اسلام کو، نبی جاتے تھے دعوت دینے کے لیے اسلام کی، لوگ پہچانتے نہیں تھے، لوگ قبول نہیں کرتے تھے کہ کیسے ایک اللہ ہو جائے گا، کہ صرف ایک اللہ ہوگا، باقی کوئی معبود نہیں ہوگا۔ یہ احکامات کیسے ہیں اسلام کے کہ اتنی محنت سے پیسہ کما رہے ہیں اور اس پیسے میں سے صدقہ و خیرات کرنا ہے، کیسے ہم دے دیں اتنی محنت کمائے وہ پیسہ؟ تو یہ احکامات لوگوں کی سمجھ میں نہیں آئے، اسلام لوگوں کی سمجھ میں نہیں آیا، بڑا اجنبی لوگوں کے لیے تھا اسلام۔ تو نبی کی حدیث ہے کہ جیسے شروعاتی دور میں اسلام اجنبی تھا، ایسے دور آئے گا آخری دور جس میں اسلام دھیرے دھیرے اجنبی ہو جائے گا۔ کیا ایسا ہوگا کہ اسلام کے ماننے والے بہت کم رہیں گے یا مسلمان بہت کم رہیں گے؟ نہیں، مسلمان تو بڑی تعداد میں رہیں گے، مگر اس طریقے کی چیزیں آہستہ آہستہ ہوتی جائیں گی۔ اب جیسے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو زکوٰۃ دینا نہیں چاہتے، ان کے دل میں مال کی اتنی محبت ہے کہ وہ زکوٰۃ نکالنے سے ڈرتے ہیں، سوچتے ہیں مال میں کمی آ جائے گی۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو نمازوں کو قضا کرنے سے ڈرتے نہیں ہیں، وہ سوچتے ہیں ہاں ٹھیک ہے کل سے پڑھیں گے، اور کل کبھی نہیں آتا۔ معذرت کے ساتھ چاہوں گا میں یہ بات، مگر کل کبھی نہیں آتا۔ لوگ جانتے ہیں کہ کل کبھی نہیں آئے گا، بس وہ اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ ہاں بس کل سے پڑھیں گے، اور کل آنے والا نہیں ہے۔ بہانے تلاش کرتے ہیں کہ موڈ صحیح نہیں ہے آج نماز پڑھنے کا، آج تھوڑا سا من بھاری ہے، آج کہیں اور دماغ لگا ہوا ہے، کوئی پریشانی ہے، نماز نہیں پڑھنا ہے۔ تو یہ جو چیزیں ہوتی ہیں نا، آپ کتنا بھی کچھ کر لو، وقت تو نکل رہا ہے، موت تو قریب آ ہی رہی ہے، ہر دن آپ کی موت کے قریب لے کے جا رہا ہے، آپ کو ایک دن اللہ سے ملاقات کرنا ہے، فملاقی۔ تو آپ یہ جو ہیلے بہانے کر رہے ہو نماز نہ پڑھنے کے، اور اپنے آپ کو بول رہے ہو کہ ہاں ٹھیک ہے میں جو کر رہا ہوں صحیح کر رہا ہوں، تو یہ چیزیں بہت خراب ہے۔ دھیرے دھیرے کیا ہو رہا ہے، ابھی ایک چھوٹی سی ویڈیو کلپ آئی تھی، آپ نے شاید دیکھا ہو، ریل میں ایک خاتون دکھائی گئی ہے، وہ خاتون کی شادی کا وقت ہو گیا ہے اور وہ شادی کے لیے، نکاح کے لیے جا رہی ہیں۔ ایک دم ان کو خیال آتا ہے کہ مجھے نماز پڑھنا ہے، مغرب کا وقت چل رہا ہے، ان کا میک اپ ہو چکا ہے، وہ جا رہی ہیں بس نکاح کے لیے۔ اب لوگ انہوں نے کہا کہ مجھے نماز پڑھنا ہے، تو لوگ بڑے حیران ہو گئے، ارے کیسی بات کر رہے ہو، اب نماز پڑھنا ہے؟ اتنا مہنگا میک اپ ہوا ہے، اتنے گھنٹوں سے میک اپ چل رہا تھا، اب میک اپ ہوا ہے، اب نماز پڑھ رہے ہو آپ؟ تو لوگ بڑے حیران و پریشان ہو گئے۔ لیکن وہ لڑکی استقامت میں رہی کہ نماز تو پڑھنا ہی ہے، میں چند لوگوں کی خوشی کے پیچھے اللہ کو ناراض نہیں کر سکتی، نماز تو میں وقت پہ پڑھوں گی۔ لوگوں نے کہا قضا پڑھ لینا، انہوں نے کہا نہیں، نماز تو ابھی ہی ہوگی۔ تو فائنلی جب جو تیار کرنے والی جو میک اپ آرٹسٹ تھی اس نے دیکھی، وہی مسلمان تھی، اس نے دیکھی کہ یہ لڑکی اتنی زیادہ استقامت سے اپنی بات پہ لگی ہوئی ہے، تو اس نے کہی کہ آپ نماز پڑھیے، آپ کا میک اپ میں اس سے اچھا کروں گی اور بنا کوئی چارجز کے کروں گی۔ اور اس نے بھی عہد کری کہ آئندہ میں بھی بات کا خیال رکھوں گی کہ نماز قضا نہ ہو۔ تو آپ کی جو عادت ہے نا، جو آپ کی سنتیں ہیں، جو آپ اللہ کے احکامات کو فالو کرتے ہو، تو یہ لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بن سکتا ہے اگر آپ استقامت سے رہو۔ مگر ہم کیونکہ بہت ہلکے میں لیتے ہیں نا اسلام کے جو ہمارے احکامات ہیں، اللہ نے ہم کو دیے ہوئے ہیں، بڑے ہلکے میں لیتے ہیں ان احکامات کو کہ ہاں ٹھیک ہے نا کل پڑھ لیں گے نماز، ہاں ٹھیک ہے نا، ہمیں پتہ نہیں ہے کل زندگی رہے گی کہ نہیں رہے گی، اگلے پل کی خبر نہیں ہے، اور ہم سوچ رہے ہیں کہ ہاں کل سے پڑھ لیں گے، کیا یقیناً کل آ جائے گا؟ عمر بن عبدالعزیز کے دور کا واقعہ ہے، بہت بڑے خلیفہ گزرے ہیں، بہت بڑے بادشاہ بھی تھے۔ ایک مرتبہ عید کا وقت آیا تو ان کی زوجہ نے ان کو کہا کہ بچوں کو کپڑے لے کے دے دیجیے، عید کا وقت آ رہا ہے۔ تو انہوں نے کہا پیسے نہیں ہیں۔
تو ان کی زوجہ نے ان کو یہ مشورہ دی کہ آپ ایک کام کیجیے، جو وزیر خزانہ ہے ان سے آپ بات کر کے اگلے مہینے کی تنخواہ جو ہے وہ اس مہینے دے دیجیے، اگلے مہینے جو گھر کا گزارا ہے وہ میں مزدوری کر کے اور باقی کام کر کے کر لوں گی۔ یہ خلیفہ تھے، بادشاہ تھے، مگر حکومت کے پیسوں میں سے کبھی کوئی پیسہ خیانت نہیں کرے، کوئی خیانت نہیں کرے۔ ایک سیلری مقرر تھی، ایک تنخواہ مقرر تھی، اس تنخواہ میں گزارا کرتے تھے، ایک عام مزدور کی تنخواہ برابر نہیں تنخواہ تھی۔ اب انہوں نے یہ بات لے کر کے گئے وزیر خزانہ کے پاس میں، تو وزیر خزانہ نے ان کو ایک کاغذ جو زمانے میں ہوا کرتا تھا وہ دیا، ان کو کہا کہ آپ اس میں لکھ دیجئے کہ آپ اگلے مہینے زندہ رہنے والے ہیں۔ تو وہ ایک دم خاموش ہو گئے اور بس چہرہ لے کر کے اپنا آ گئے۔ اور تو بچے بھی بڑے ایمان والے تھے، انہوں نے کہا کہ ہم اس بات پہ راضی ہیں کہ ہمارے باپ نے حکومت میں کوئی خیانت نہیں کرے۔ تو ہمیں پتہ نہیں ہے نا کہ ہم اگلے مہینے جینے والے ہیں کہ نہیں جینے والے، اگلا رمضان ہم کو ملنے والا ہے کہ نہیں ملنے والا، اگلا دن ہم کو ملنے والا ہے کہ نہیں ملنے والا، مگر کتنی یقین سے ہم کہہ دیتے ہیں کہ کل سے نماز پڑھیں گے۔ اور ایسے فنکشنز کے ٹائم پر تو اور بھی زیادہ مشکلات ہوتی ہیں نماز پڑھنے کے لیے، اور کچھ لوگوں کے لیے آسانی ہو جاتی ہے کہ نماز تو پڑھنا ہی نہیں ہے۔ کوئی بولے گا ہی نماز کے لیے، کوئی بولے گا تو کہہ دیں گے کہ مصروف ہیں، وقت ہے، قضا پڑھ لیں گے۔ خبر ہی نہیں ہے دنیا والوں کی چند خوشیوں کے لیے اللہ کو ناراض کر رہے ہیں، جس کے پاس جانا ہے، اس کے پاس سارا حساب دینا ہے۔ تو ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کہاں جا رہے ہیں؟ نبی کی جو حدیث ہے وہ پوری تو ہونا ہی ہے نا، نبی نے جو پیشن گوئی کر رہے ہیں وہ تو پوری ہو کے رہے گی، مگر آپ کیوں ذریعہ بن رہے ہو ان پیشن گوئی کے پورے ہونے کا؟ ایسی پیشن گوئی کے پورے ہونے کا ذریعہ بن رہے ہو آپ جو آپ کو خسارے میں ڈال رہی ہے۔ آپ نماز چھوڑ رہے ہو۔ ایک بڑا حکم ہے نماز کہ نماز پڑھنا ہی ہے، ہر حال میں نماز پڑھنا ہے، کبھی معاف نہیں ہے نماز۔ آپ بیمار ہو تو بھی نماز پڑھنا ہے، سفر میں ہو تو بھی نماز پڑھنا ہے، ہر حال میں نماز پڑھنا ہے۔ اور ہم اس موقع میں بڑی آسانی سے چھوڑ دیتے ہیں نماز کو، یہ سوچ کر کے کہ بعد میں پڑھ لیں گے، ارے مصروف ہیں ابھی۔ تو یہ اس برائی کو ختم کرنا پڑے گا۔ اگر آپ لوگ نہیں کرو گے، آپ لوگ سوچو گے یہ چیز کی کوئی اور آ کے کرنے والا ہے ان کاموں کو، تو آپ غلط فہمی میں ہو، کیونکہ یہ چیزیں جو ہو رہی ہیں نا یہ ہمارے معاشرے میں ہمارے سامنے ہو رہی ہے، تو ہم کو ہی اس کے لیے قدم اٹھانے پڑیں گے۔ آج معاملہ یہ ہو چکا ہے، کسی سے کہو کہ اذان پکار دو مسجد کے اندر میں، تو اذان پکارنے میں شرم آتی ہے، بولے اذان پکارے نہیں آتی، تو کیا کوئی بے شرم آئے گا جو اذان پکارے گا؟ معذرت کے ساتھ۔ تو یہ خرابی دھیرے 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 آتی جا رہی ہے، اور اسلام جو ہے اجنبی بنتا جا رہا ہے۔ اسلام کے ماننے والے تو یقیناً ہیں، کہتے ہیں ہاں اللہ ایک ہے، لا الہ الا اللہ، مگر اسلام کی احکامات سے، اسلام کی جو باتیں ہیں، جو تربیت ہے، جو سنتیں ہیں، اس سے دھیرے دھیرے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ تو اگر کہا جائے کہ نام ماتر کے مسلمان ہیں تو کہنا غلط نہیں ہوگا، کیونکہ تعلیمات میں تو پیچھے ہٹتے جا رہے ہیں نا دھیرے دھیرے۔ تو اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں اگر کبھی ہم سفر میں جا رہے ہیں، وقت ہو گیا نماز کا، تو ہمیں فوراً کہنا ہے کہ نماز کا وقت ہو گیا، نماز پڑھنا ہے۔ اس میں کوئی جھجک یا کوئی حیرانی والی بات نہیں، کیونکہ اللہ کا حکم ہے۔ لوگ ناراض ہو رہے ہیں تو اچھی بات ہے، اور ناراض ہو جاؤ آپ لوگ، مگر اللہ کو ناراض کرنا یہ بہت بڑا خسارہ ہو جائے گا۔ اس لیے کبھی بھی اگر آپ سفر میں ہیں یا کوئی فنکشن میں ہیں، کوئی ایونٹ میں، شادی میں، نکاح میں، ولیمہ میں، کہیں پر بھی ہو آپ، نماز کا حکم ہے، نماز پڑھنا ہے، نماز کسی حال میں معاف نہیں ہے۔ تو یہ بات خیال رکھیں آپ کہ جب بھی آپ کبھی بھی ایسے ایونٹ میں جائیں تو نماز کے لیے خود بھی آگے بڑھیں اور لوگوں کو بھی کہیں کہ نماز تو پڑھنا ہے۔ آپ فنکشن میں ٹھیک ہے، پر نماز فرض ہے، پڑھنا ہی پڑے گا، قضا کرنے کا کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا کی جگہ پہ جب نماز قضا نہیں کرے تو ہم کون ہوتے ہیں؟ کوئی آپشن ہی نہیں ہے وہاں پر نماز قضا کرنے کا۔ تو کبھی بھی اگر آپ کو ایسا موقع رہے کہ آپ نماز پڑھنے کے لیے وقت ہو رہا ہو اور لوگ نماز پڑھنے نہ جا رہے ہوں، تو آپ تو نماز پڑھنے کے لیے جائیں، لوگوں کو بھی دعوت دیں، اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہدایت دے۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اللہ حافظ۔